وہ ایک عرب ملک کا رہنے والا تھا۔ کوئی خاص مقصد حیات نہ تھا، صرف دنیا ہی دنیا تھی، دینا ہی دینا تھی۔ اللہ کے ساتھ تعلق بھی کم ہی تھا۔ کتنی مدت سے مسجد جانا گوارا نہیں ہوا، نہ ہی اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ وہ برے دوستوں کے ساتھ شام سے صبح تک لہو و لعب اور برے کاموں میں مشغول رہتا اور بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر رکھتا، جو اس تنہائی سے کافی تنگی اور پریشانی محسوس کرتی تھی۔ نیک اور وفادار بیوی نے اپنے شوہر کو سمجھانے بجھانے اور صحیح راستے کی طرف لانے کی بہت کوششیں کیں، مگر بے فائدہ ثابت ہوئیں۔ ایک مرتبہ وہ لہو و لعب کے کاموں میں مشغول تھا کہ رات دیر سے گھر واپس آیا۔ دیکھا اس کی بیوی اور چھوٹی بچی دونوں گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ وہ نیند سے کوسوں دور تھا، اسی لیے اس نے بغیر کسی کو جگائے کپڑے بدلے اور پھر اپنے کمرے میں گیا اور فون کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ اچانک اس کا دروازہ کھلا اور 5 سالہ بیٹی باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ باپ کی طرف انتہائی تعجب کے ساتھ حیرت آمیز نظروں سے دیکھا اور بولی، بابا یاد جبالیک اللہ۔ ابا جان، آپ کے لیے یہ بات معیوب ہے کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جملہ بچی نے معصوم انداز میں کہا اور پھر دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ باپ پر بچی کی بات بن گئی۔ بچی کی بات اور وہ سخت شرمندہ اور پریشان ہو کر اٹھا اور فون کو بند کیا اور خود باہر کا رخ کر بیٹھ گیا۔ بچی کا جملہ اس کے دماغ میں گردش کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ بچی بستر پر جا چکی تھی، وہ اس خاموش کمرے اور اس کی سجے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اس کو کوئی آفت نے آ گھیر رکھا تھا، ساتھ ہی قریبی مسجد سے نکلنے والی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، خود کو رات کی سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور غیر ارادی طور پر وضو کیا اور مسجد جا پہنچا۔ اسے نماز پڑھنے کی خواہش نہ تھی، بلکہ وہ اپنی بیٹی کے ننھے سے منہ کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی مسجد میں 5 وقت پریشانی زمین پر گری تھی۔ اب رہا سبب اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیل آ گیا اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ کئی سالوں بعد پہلی دفعہ اس کا سر اپنے اللہ رب العالمین کے آگے جھکتا تھا۔ اس آنسوؤں نے اس کو احساس دلا دیا کہ اب اس کے ایمان کی تازگی کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے دل و دماغ سے تمام فنون و فجور سے متعلق باتوں کو باہر نکالا اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ اب اس کی زندگی کا پورا پلٹ گئی۔ فجر کی نماز ختم ہوئی، وہ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اپنے گھر لوٹا۔ اس نے گھر کو واپس ہو کر سوئے بغیر پوری تیاری کے ساتھ ڈیوٹی پر چلا گیا۔ جب دفتر پہنچا تو اس کا مینیجر تعجب سے دیکھنے لگا اور اس نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ بتایا۔ مینیجر نے کہا، تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسی معصوم بچی سے نوازا جس نے تمہیں ملک الموت کے آنے سے پہلے غفلت کی نیند سے بیدار کر دیا۔ ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد وہ جلدی گھر روانہ ہوا۔ سارا راستہ اپنی بیٹی سے ملنے کی بےتابی کا سبب بنی۔ وہ گھر داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھول کر اس کا استقبال کیا۔ اس نے پوچھا، کیوں دیر ہو رہی ہے؟ بیوی نے پہتے ہوئے جواب دیا، تمہاری بیٹی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئی ہے۔ اس خبر کے صدمے نے باپ کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ خود کو قابو نہ رکھ سکا اور چیخ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب قدر اطمینان ہوا تو اس کو سمجھ میں بات آئی، جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء و آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس نے دوست کو بلا کر بیٹی کو غسل دیا، کفنایا اور جنازہ پڑھ کر دفن کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے بچی کو قبر میں اتارا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر صبر اور رضا کی کیفیت تھی۔ آخرکار آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ بولا، میں اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ اس روشنی کو دفن کر رہا ہوں جس نے میری زندگی کی اندھیری رات کو روشنی میں بدل دیا۔ میں اس روشنی کو دفن کر رہا ہوں جس کی شعاؤں نے میری زندگی کا رخ بدل دیا اور مجھے فسق و فجور کی تاریکیوں سے ایمان و عمل کی دنیا میں لے آئی۔